Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Alhamdulillah Rabbil Alameen والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. میری عزیز بچیوں اور جامعہ عائشہ للبنات کی طالبات استانیہ معلم و معلمات، اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی معزز مکرم محترم شخصیت جس نے اپنے علم کے صاف و شفاف پیالے سے نہ جانے کتنے انسانوں کی زندگیاں بدل دی ہیں، اور ان کے سامنے ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصے سے یعنی نصف صدی تک انہوں نے دبئی میں امامت و خطابت کے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے اور غیر علاقوں میں وہ کام کیا ہے جو شاید کوئی اتنی قلیل مدت میں نہ کر سکے. میں زیادہ کچھ نہ کہہ کے بس یہ بات کہتا ہوں، اور یہ کہنا بھی بجا ہے کہ میں ان کے لیے اگر شاعر کا یہ شعر پڑھوں تو بیجا نہ ہوگا کہ فخر ملت رہبر ملت تجھے کہتے ہیں لوگ، فخر ملت رہبر ملت تجھے کہتے ہیں لوگ، آ امیر کارواں لازم ہے تیرا احترام، اور کیوں نہ پھر آنکھیں بچھا دوں بڑھ کے تیری راہ میں، ہم عقیدت مند فکر و بصیرت کے امام میری مراد حضرت مولانا قاری عبدالحمید صاحب ندوی مدد اللہ العالی سے ابھی تھوڑی دیر میں آپ ان کے بیان سے، ان کے مواعظ سے، ان کے نصائح سے آپ مستفیض ہوں گے. میں بخاری کے سلسلے میں اپنی ان بچیوں کو خاص طور سے میں نے شروع میں بھی کہا تھا، لیکن شاید ذمہ داروں نے اس کا لحاظ نہیں کیا اور اس پر دھیان نہیں دیا. اصل میں بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے اسی کو پڑھ کر بخاری شریف کا اختتام ہوتا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح بہتر مستند معتبر کتاب ہے وہ کتاب ہے بخاری شریف. اور اس بخاری شریف کو ظاہر ہے کہ ہم جیسے طفل مکتب کیا ختم کرائیں گے، لیکن ہم نے اپنے زمانے کے اساتذہ کو دارالعلوم دیوبند میں دیکھا ہے جس طرح بخاری کا اختتام ہوتا ہے اور بخاری کا آغاز، یہ دونوں اپنی جگہ پر مسلم ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آخری جو حدیث بخاری شریف کی، اس حدیث کو پڑھ کر ہی اختتام کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال پھر بھی میں اپنی بات سب کچھ نظر انداز کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو کس طرح لکھا وہ ہمارے اساتذہ نے ان بچیوں کو بتایا ہوگا. یہاں بہت سی اور میری مائیں اور بہنیں بھی ہیں، اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا آغاز بھی حمد سے کیا اور اس کا اختتام بھی. اس کتاب کا آغاز بھی اپنے شیخ، اپنے استاد سے کیا ہے، اور وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اس کتاب کا اختتام بھی جو امام بخاری نے وہ احمد ابن اشکاب، دونوں جو ہے حمد سے جو ہے دونوں کا تعلق ہے، دونوں کا مادہ حمد ہے. اور بڑی خوشی ہے کہ اس وقت ہمارے اسٹیج پر اسی مادے میں
جو آپ تلاش کریں گے تو قاری عبدالحمید ندوی مقدس اللہ العالی بھی ملیں گے. بڑا عجیب جو ہے وہ تطابق ہے اور توابق ہے کہ جو ہے اس وقت ہم بہت سے تطابقات کو جو ہے لیے ہوئے یہاں جلوہ افروز ہیں. تو امام بخاری نے جو آخری حدیث اپنی کتاب میں بہت سی چیزیں لکھی ہے امام بخاری نے، لیکن عجیب معاملہ تھا امام بخاری کا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کسی بھی حدیث کو لکھنے سے پہلے باقاعدہ غسل کرتے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، تب ایک حدیث لکھتے. اور اس بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں وہ یہ بچیاں بھی جانتی ہیں، لیکن میں بتا بھی دوں آپ کو کہ امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے صرف کتنی اپنی کتاب میں لکھا؟ 7563 حدیثیں امام بخاری نے جو صحیح معتبر مستند روایتیں ہیں اس کو نقل کیا ہے. اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے آپ سب سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے، دستے سوال دراز کرتے اور اس کتاب کی تکمیل کی دعا کر کے وہ حدیث لکھتے. اس طرح آپ نے 7563 حدیث اس کتاب میں لکھی ہے، جس کی آخری حدیث احمد بن اشکاب سے مروی ہے، جس میں بہت ساری چیزیں چھوڑتے ہوئے وقت میں گنجائش نہیں ہے. وہ توحید کی یہ حدیث ذکر کیا ہے. آغاز کس سے کیا کہ اگر انسان کی نیتوں میں کھوٹ ہوگا تو پھر جو ہے اس کی نیت جو ہے ڈاماڈول ہوگی. اس کی نیت میں اگر جو ہے ذرا بھی کوئی شائبہ ہوگا تو کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا. وہ کام نہ ادھورا ہوگا، ناقص ہوگا، ناتمام ہوگا. اسی لیے امام صاحب نے چاہے وہ بچہ ہو یا بچی، طالبہ ہو یا طالبات، سب کے لیے آپ نے ایک سبق دیا اور آپ نے گویا ایک ہینڈ دیا کہ دیکھو سب سے پہلے تم بخاری پڑھ کے ابھی عالمہ ہو جاؤ گی، پھر کیا کرو گی؟ تمہاری نیت کیسی ہے؟ نیت کی درستگی بھی ضروری ہے کہ تم اس لیے کتاب بخاری تم نے پڑھی ہے تاکہ تم کو علامہ اور مولانا اور عالمہ اور فاضلہ کہیں. تو اگر یہ نیتیں ہیں تو بالکل بیکار نیت ہے، اس نیت پہ کوئی ثواب نہیں. اصل میں ہم بخاری تو اس لیے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ اس کے ذریعہ دنیا کے ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم اسلام کی طرف ان کو دعوت دیں. اللہ کے نبی نے جو کیا ہے وہ کام ہم کریں کہ وہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہ نظر ہمارے اندر ہونی چاہیے، وہ طلب ہونی چاہیے، وہ تڑپ ہونی چاہیے. تو امام بخاری نے آخری حدیث جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے وہ حدیث یہ ہے: کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. شروع کیا نیت سے، ختم کیا توحید پر کہ اگر انسان کے اندر وحدانیت نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں پوچھتا، اللہ کی پرستش نہیں کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کے آگے سرنگو نہیں ہوتا، اللہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتا، تو پھر اس کے لیے بڑا خطرہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اس لیے انہوں نے باور کرایا ہے اس بات کو کہ دیکھو توحید پہ گامزن رہو. اور اس کلمے کو آپ بہت مختصر سا ایک کلمہ ہے، کہا کہ جو زبان پہ بڑا ہلکا ہے اور وزن میں بہت بھاری ہے اور اللہ کو بڑا محبوب ہے، منظور نظر ہے، اللہ بہت چاہتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور بہت سی چیزیں اس میں ذکر کی ہے کہ اس میں وہ میزان کو کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک ترازو ہوگا، ترازو، اور وہ عدل و انصاف کا ترازو ہوگا اور اس پہ انسانوں کے نامہ اعمال باقاعدہ تولے جائیں گے. اور جس کا وہ پلڑا بھاری نکلا
وہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جس کا ہلکا ہوگا اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں اس سلسلے میں۔ اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک جگہ کہا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ہے وہ اللہ ایک قطرے کا حساب لے گا۔ آپ نے کیا نہیں پڑھا قرآن کریم نے کہ اللہ تم سے اس ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ تمہاری حلق سے وہ کیسے اترا، تم نے اس کا شکر نہیں ادا کیا۔ اللہ چاہے تو نہ اتارتا۔ تو دیکھیے کتنے اسپتالوں میں پڑے ہیں جن کے جو ہے حلق سے پانی تک نہیں اترتا، تو آپ خوش نصیب ہیں۔ لیکن یہ خوش نصیبی نہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ نے آپ کے حلق کو صحیح سالم رکھا، آپ کے حلق سے پانی اتر گیا، کھانا اتر گیا، مٹھائی اتر گئی، آپ نے کبھی شکر کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں آنکھ، پاؤں، کان سب دیے ہیں، اس کا شکر ہم نہیں ادا کرتے تو یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ تو یہ آخری حدیث میں دو کلمے جو بالکل ہلکے پھلکے ہیں، انہیں آپ پڑھتے رہیے تو آپ کے میزان عمل اصل میں گنا نہیں جاتا کہ کتنا آپ نے کام کیا، وہ تولا جائے گا قیامت کے دن کہ آپ کا جو ہے آپ کا یہ پڑھنا بھاری ہے کہ نہیں ہے، آپ کا یہ پڑھنا وزنی ہے کہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن وہ سب انسانوں کو پتہ چل جائے گا۔ اس لیے امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے خاص طور سے کہا کہ انسانوں کو، اور خاص طور سے وہ بچیاں جنہوں نے بخاری شریف ختم کیا ہے، انہیں اس بات کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، اپنی زندگی میں ایک صالح انقلاب لائیں، اور ایسے رہیں کہ لوگ دیکھ دیکھ کے یہ کہیں کہ ہاں یہ ہیں مسلمان بچیاں، یہ اللہ کے نبی کی شریعت پہ چلنے والی ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کی شریعت کو ماننے والی ہیں، یہ اللہ کو ماننے والی ہیں، یہ اللہ کی وہ نیک بندیاں ہیں، اللہ کی خوش نصیب بندیاں ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچیوں کو جنہوں نے بخاری شریف ختم کی۔ بہت سی چیزیں ہیں لیکن امام بخاری کا طرز اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ امام بخاری نے بہت پاپڑ بیلے۔ آپ بتائیں کہ امام بخاری نے کبھی اپنی پوری زندگی میں شاید سالن بھی نہیں کھایا، کبھی پتے، کبھی گھاس، کبھی سوکھی روٹی کھا کر آپ نے زندگی گزاری، اور اتنا بڑا کام کیا آپ نے۔ لوگوں نے، حاسدین نے بھی بہت کچھ کیا لیکن اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن امام بخاری نے یہ 16 سال کی عمر میں اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا کہ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے۔ ہاں، ہمارے مربی محسن حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 16 سال کی عمر میں ایک کتاب عربی میں لکھی جو بہت مقبول ہوئی، جس کا نام ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر۔ وہ کتاب آپ پڑھیے، پڑھنے کے قابل ہے۔ اس کتاب میں مولانا نے کیا کیا لکھا ہے۔ مولانا نے بھی 16 سال کی عمر میں یہ کتاب لکھی، اور امام بخاری نے 16 سال کی عمر میں یہ عظیم کارنامہ انجام دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث پر چلنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔